اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انسان کی جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس میں طلب رکھی گئی، اور جیسے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ جو طلب ہے یہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے، نیڈز بھی ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، چوائس بھی ہو سکتی ہے، لائک بھی ہو سکتا ہے، وش بھی ہو سکتا ہے، لانگنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو طلب ہے یعنی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ضرورت ہے انسان کی کہ اسے بھوک لگی ہے تو اس نے کھانا کھانا ہے، لیکن اگر جیسے عمران خان جو ہیں ان کے بڑے فین ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے فین ہیں، اور جو سنگرز ہیں، میوزیشنز ہیں اور فلمی دنیا کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے بڑے فین ہوتے ہیں۔ اور جو انسانی جسم کی طلب ہے یعنی بھوک لگی ہے، تو بھوک میں آپ نے ایک جگہ سے کھانا کھا لیا، ایک ٹائم پہ کھانا کھا لیا، اور اگر وہ کوئی اور کھانا کھلائے گا تو آپ نہیں کھا سکیں گے، اور یعنی جب ایک دفعہ پیٹ بھر گیا آپ کا، بھوک ختم ہو گئی، طلب ہی ختم ہو گئی، تو پھر آپ کو ڈیمانڈ نہیں رہے گی۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد چائے کا ایک کپ پی لیں، اس کی طلب اتنی گنجائش انسان رکھتا ہے، تو آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے فینس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا کہ چلو ایک ان کی طرف سے ایک کپ چائے پی لیتے ہیں۔ تو ایک نے ایک کپ چائے پلایا تو ایک بہت بڑی لائن ہے، 100-200 بندہ لائن میں کھڑا ہے کہ ہم نے اپنے ہیرو کو چائے پلانی ہے۔ تو اب اگر ہر آدمی ایک ایک کپ چائے پلائے گا تو وہ جو فین اور فین بینک ہے اور یہ جو بندہ ہے، اس کا کیا بنے گا، ہیرو کا کیا بنے گا؟ تو ایک کپ چائے تو پی لے گا، دوسری پی لے گا، شاید تیسری پی لے، لیکن چوتھی جو چائے ہے نہ وہ مزہ کرے گی، نہ وہ لوگ اچھے لگیں گے جو لائن میں کھڑے ہیں اس کی دیدار کے لیے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو طلب ہے، ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے، چوائس ہے، یہ جب ختم ہو جاتی ہے انسان کی، تو وہی چیز جس کے لیے مر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور یہ یوں بھی کہہ لیجئے کہ جیسے ایک شخص ہے جب وہ جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے تو شادی اس کی ضرورت ہے، اور یہ باڈی نیڈز میں بھی آتی ہے، سنت میں بھی آتی ہے، اور اس کو جب تک آپ یعنی شادی نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو بہت پیارے لگتے ہیں، دور سے فوٹو ہی دیکھ دیکھ کر زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور نہ رات کو نیند آتی ہے، یعنی اکثر آپ فلموں میں ایسا دیکھتے ہوں گے کہ فوٹو جو ہے وہ سرانے رکھ کے سویا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک فوٹو کی خاطر دن رات خراب کر رہے ہیں۔ اور بعض لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طلب کو پوری کرنے کے لیے ماں باپ سے بغاوت کرتے ہیں، دنیا سے بغاوت کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور کہیں جا کے شادی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے، دنیا میں بڑے مسائل ہیں، دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، لیکن اس وقت جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف طلب ہے، ڈیمانڈ ہے۔ تو جیسے عدالتیں بھی خود ہی طلب کر لیتی ہیں اور کوئی آئے نہ آئے، بہرحال ان کی بھی طلب ہوتی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ مجرم ہے تو اس کو ہماری عدالت میں آنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے اب کیسے آپ طلب پر رسد پوری کرتے ہو؟ یہ جو دنیا میں ڈیمانڈز ہیں، ڈیمانڈز اور سپلائی ہے، بہت معنی رکھتی ہیں، بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن آئی وش ٹو جسٹ کلیریفائی ون تھنگ کہ جب انسان کی طلب ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ مردہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی جب ساری طلبیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، نہ اسے پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، تو یہ جو روح اور جسم کا ملاپ ہے یہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو انسان رکھتا ہے ایون۔ اور انسان جو ہے یہ ظاہر ہے اگر یہ روح نکل جائے تو صرف یہ باڈی رہ جاتی ہے، اور باڈی یہ کوئی ٹرک کی بس کی باڈی تو ہے نہیں، ریپیئر مینٹیننس کر کے دوبارہ کام پہ لے آئیں گے، یہ تو باڈی ہے، اس کو مٹی میں مل کے مٹی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جسم ہے یہ 30 ڈیز تک آپ کی ہڈیاں جو ہیں جسم کی یہ ٹھیک رہتی ہیں، 30 دن کے بعد ان کا جنازہ یعنی اندر ہی اندر یہ گھل جاتی ہیں، مٹی مٹی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی طلب ہے، رسد ہے، یعنی یہ جو روح کا زندہ رہنا ہے، جسم کا زندہ رہنا ہے، جسم کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، یعنی آپ کے بالوں کو ہیئر ڈریسنگ بھی چاہیے تو تیل اور مالش بھی چاہیے،
جسم کو مساج بھی چاہیے، کھانے کو اچھی اچھی چیزیں چاہیے، اور جو روح ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف. یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور اس سے طبیعت میں تھوڑی سی چینج ضرور آتی ہے، یعنی ایک کیفیات انسان کی بدلتی ہیں جن کی جو طلب، یعنی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر شخص کو گانے اچھے نہیں لگتے، ہر شخص کو نہ تلاوت اچھی لگتی ہے، تو ہر شخص کو ہر چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے. مزاج بدلتے رہتے ہیں، مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 5-6 بہن بھائی جو ہیں ان کے مزاج ساروں کے مختلف ہیں. کسی کو گانے اچھے لگتے ہیں تو کسی کو ڈانس اچھا لگتا ہے، کسی کو فیشن اچھا لگتا ہے، کسی کو دین کی باتیں ساری اچھی لگتی ہیں، کسی کو ٹی وی دیکھنا اچھا لگتا ہے، کسی کو ٹی وی کے پاس سے گزرنا بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو مزاج ہیں ان کا رکھ رکھاؤ، یعنی اب ظاہر ہے ہمیں رشتے ناتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو طلب ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. یعنی ایک پوائنٹ ہے، ایک بات ہے کہ کیا انسانی جسم کی ضروریات جو ہیں یہ پوری ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، یہ جسم آج نہیں تو کل ول ڈائی، چونکہ اس کے اندر جو کرنٹ دوڑ رہا ہے، یعنی جسے زندگی کہتے ہیں، جسے روح کہتے ہیں، اس کی جو طلب ہے وہ تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے. دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر الہی سے، چونکہ سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ جو سکون ہے یہ ملے گا ذکر سے، فکر سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو بہت سے مسائل سے آپ کی جان چھوٹی رہے گی. چونکہ شیطان آپ کی زندگی سے کھیل رہا ہے، یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ شیطان آپ کی زندگی سے کھیل رہا ہے. کہیں وہ طلب کو بڑھا دیتا ہے، کہیں طلب کو کم کر دیتا ہے. اور بعض اوقات لوگ کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، بعض اوقات بھوکے مر جاتے ہیں کہ وہ کھانا کھا نہیں سکتے، کھائیں گے تو ان کو اسپتال جانا پڑے گا، پھر 25 دن وہ اسپتال میں رہیں گے، پھر گھر آئیں گے، پھر کوئی ایسی چیز کھا لیں گے. یعنی پرہیز نہیں کر سکتے. اور کیئر اور کیور جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں جو لائف یعنی جسمانی نیڈز کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں یہ فائدے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. لوگ نشہ کرتے ہیں تو آئی ول ریکویسٹ کہ میرے جو دوست ہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے، ہمارے جو دوست ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ نہ سگریٹ پئیں، نہ شراب پئیں، نہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر اسلامی ہو اور اللیگل ہو. چونکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹاپکس ہیں کہ لیگل بہت سی چیزوں کو کر لیا جاتا ہے، یعنی جیسے سگریٹ پینے کو پوری دنیا میں ایک اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی برائی کے پہلو میں نہیں آتی، جبکہ ہم اسے بالکل قطعاً پسند نہیں کرتے، اور یہ ہمارے اسلامی شریعت کے مطابق ٹوٹلی حرام ہے. کیونکہ آج سگریٹ پئیں گے تو کل ہیروئن پئیں گے، جب ہیروئن کی طرف جائیں گے تو نشہ آ جائے گا، آپ کی جسم جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو سکیں، آپ کو ہوش ہی نہیں رہیں گے، بلکہ آپ مدہوشوں میں آ جائیں گے. پھر کوئی آپ کو راکٹ کہے گا، کوئی جہاز کہے گا. تو ہم کیوں نہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ سگریٹ ہے تو اس سے بچ کر رہیں. اور طلب جو ہے اس کو، یہ جیسے کچھ لوگ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پان کھاتے ہیں، تو اس کو چھوڑیں گے. وہ جو پیسہ آپ نے نشے پہ لگانا ہے وہ آپ اپنی پھل فروٹ کھائیں نا. آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ جلیبی کھا کر سوئیں نا، اور ذکر فکر کر کے سوئیں نا. یعنی لیٹتے وقت بھی آپ باوضو ہو کے سوئیں گے تو جو شخص باوضو سوئے گا اس کی روح جو ہے وہ جب آپ سوتے ہیں تو سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، عرش پہ جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ کروٹ لیتے ہیں، ہلتے جلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو واپس آ جاتی ہے. لیکن جو بے وضو سوتے ہیں ان کی روح ادھر ہی گلیوں میں بھٹکتی رہتی ہے. تو یہ جو طلب ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک دیکھیے کیا کہتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ مرنے سے پہلے مر جائے؟ تو ہم نے جب یہ حدیث پاک پڑھی اس پر سوچتے رہے، جانچتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم دیکھیں گے. تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بات ہے کیا. لیکن جب ہمیں مرد مومن، مرد کامل ملا، اس نے تمام طرح کی طلبیں ختم کر دیں، خواہشیں، آرزویں، مرادیں ختم کر دیں. بس آپ جئیں گے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے. میں بال بناؤں تو کس کے لیے، اور کپڑے پہنوں تو کس کے لیے، سب اللہ کے لیے ہوگا. تو جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے پھر اس میں خیر و برکت اور طرح کی آتی ہے. تو آپ دیکھیے کیا موتو قبل ان تموتو ہو سکتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس کا مطلب ہے آپ اپنی طرف سے تمام طرح کی وہ جو ڈیمانڈز ہیں، ضرورتیں، ان کو کم کر دیا جائے.
ختم کر دیا جائے اور اس کیفیت پہ پہنچ جایا جائے. یہ جو کیفیات ہیں یہ کیسے بدلتی ہیں انشاءاللہ وی ول ڈسکس لیٹر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.